رسالت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح جب قرآن میں جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ساتھ میں جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کی جو طبیعت ہے وہ دو طرح کی، یا تو یہ کسی چیز کے ڈر سے کوئی کام کرتا ہے، یا پھر کسی چیز کے لالچ میں کوئی کام کرتا ہے۔ ان ڈر سے یہ ہے کہ اگر یہ کام نہیں کرے گا تو اس کے اوپر عذاب آ جائے گا، یا تکلیف آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، تو بندہ ڈرے گا، اس لیے کام کرے گا۔ یا یہ ہے کہ کام کروں گا تو مجھے اس کے بدلے میں یہ فائدے ملیں گے۔ اور اگر اس کو ہم اپنی دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، ایک بندہ ہے کہ اگر وہ نہیں کمائے گا، اس کو پتہ ہے فاقہ کرنا پڑے گا، بیماری آ گئی تو کیا کروں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چلو کماؤں گا تو اچھی نعمتیں ملیں گی اللہ کی کھانے کی۔ تو اس طرح سے انسان کی یہ طبیعت ہے، یا تو ڈر کے کام کرتا ہے یا پھر لالچ میں آ کے کرتا ہے۔ تو پہلے ڈرایا گیا اور اب اس کو نعمتوں کا لالچ بتایا جا رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل بھی کیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد یہ نہیں کہ اب ایمان تو لے آئیں اب ٹھیک ہے جناب کافی ہے اتنا ہی، بلکہ نہیں، ایمان لانے کے بعد پھر نیک عمل بھی کریں۔ تو یہ نیک عمل کرنے کا ذکر کیوں ہے؟ حالانکہ ایمان پر بھی بندے کا جو داخلہ جنت ہے وہ ایمان پر موقوف ہے، یعنی ایمان والا ہے تو جنت میں تو جائے گا۔ جیسے حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو بھی اس طرح دنیا سے گیا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، یعنی پورا کلمہ پڑھ کے گیا، وہ جنت میں تو جائے گا۔ پھر عمل کیوں؟ تو عمل اصل میں اس وجہ سے ہے کہ عمل ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر بندہ عمل نہیں کرے گا، کوتاہی کرے گا، تو ایمان کمزور پڑ سکتا ہے، اور پھر ایمان سے بعض اوقات بندہ ہاتھ بھی دھو بیٹھتا ہے۔ کہ عمل ایسی چیز ہے جو ایمان کو مضبوط کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا جب بھی قرآن میں ذکر ہوگا نا ایمان کا، ساتھ میں عمل، تو ایمان والے اور عمل نیک کرنے والے ان کو خوشخبری سنا دو، کیا؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منہا، یعنی ایک تو یہ جنتیں بھی ہیں، پانی بھی چل رہا ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس کی نعمتیں بھی دی جائیں گی۔ کلما رزقوا، جب ان کو جنت کے باغوں میں سے کوئی بھی پھل دیے جائیں گے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے اسی طرح کا تو ہم نے اس سے پہلے بھی دیا جا چکا ہے، جب کہ ان کو اس طرح کا پہلے نہیں دیا گیا، بلکہ اتو بھی متشابہہ، جو پہلے دیا تھا وہ اس سے ملتا جلتا تھا، وہ یہ سمجھے کہ یہ شاید وہی پہلے والا ہی ہے۔ اب یہ جو کہا نا کہ یہ وہی ہے جو پہلے والا ہے، اس کے اب دو طرح کی تفسیریں۔ ایک میں یہ ہے کہ وہ جنت میں ہی ایسا ہوگا، پہلے ایک پھل ملے گا، پھر اس کے بعد دوسرا ملے گا، یا یہ مطلب ہوگا کہ یہ دنیا میں ہمیں پہلے دیا گیا تھا اور اب جنت میں بھی وہی دیا جا رہا ہے۔ تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا نہیں، وہ اس کے ساتھ ملتا جلتا تھا۔ تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ چاہے کھانے پینے کے اعتبار سے، چاہے استعمال کے اعتبار سے ہیں، یہ دنیا کے اندر اصل جو نعمتیں تو جنت کی ہے نا، دنیا میں ایک بطور نمونہ یہ ہمیں دکھائی گئی ہیں کہ جب دیکھو دنیا کی نعمتیں اتنی اعلیٰ ہیں تو وہ جنت کی نعمتیں کس قدر اعلیٰ ہوں گی۔ تو دنیا کے پھل یہ اصل میں جنتی پھلوں کا ایک نمونہ دنیا میں دیا گیا۔ دنیا کی دیگر آسائشیں، جیسے آج کل یہ سمجھ لیں کارپیٹ آ گیا، اب اس سے اچھے سے کارپیٹ آ گئے، بڑے بڑے نرم آ گئے، تو یہ ایک نمونہ ہے
اور جنت میں اس سے بھی بہترین قسم کے بچھونے ہوں گے۔ تو دنیا میں ہمیں نمونہ دیا گیا تاکہ تم یہاں سے اس نعمت کو چیک کر لو، دیکھ لو، اور پھر اس کے دائمی حصول کے لیے تم اللہ کی عبادت کرو، تاکہ تمہیں پھر یہ نعمتیں اللہ مستقل عطا فرما دے۔ اس طرح فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کہ ان کے لیے وہاں نیک بیویاں بھی ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور پھر اس طرح یہ لوگ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جنتی نعمتوں کا ذکر ہو گیا، اور یہ جیسے کہا سونا چاندی ہے نا، یہ بھی دنیا میں ایک نمونے ہیں کہ جیسے سونا وہ دھات ہے کہ جس کو زنگ نہیں لگتا، یہ ایسی زبردست دھات ہے، خراب نہیں ہوتی۔ تو جنت میں انہی دھاتوں کے آگے برتن ہوں گے، انہی دھاتوں کی دیگر چیزیں ہوں گی۔ تو وہ بتایا اس لیے دنیا میں کہ یہ دیکھو کتنی زبردست اللہ کی نعمت، خراب ہی نہیں ہوتی۔ تو یہی تمہیں اللہ پھر وہاں عطا فرمائے گا، بطور نمونہ دنیا میں دی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یہ برتن شیشے کا کتنا صاف ستھرا ہے۔ جنتی برتنوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں کہ وہ چاندی کے ہوں گے پھر بھی شیشے کی طرح نظر آئے گا اندر اور باہر، حالانکہ چاندی کے برتن میں سے اندر باہر نظر نہیں آتا۔ اور یہ ایک وہاں ایک عجیب معجزہ ہے کہ وہ ہیں تو چاندی کے لیکن پھر بھی اندر اور باہر نظر آتا۔ تو اس لیے دنیا میں یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تاکہ تم ان کو دیکھ دیکھ کر جو اخروی نعمتیں ہیں ان کی طلب میں اللہ پر ایمان بھی لاؤ اور نیک عمل بھی کرو۔ تو اللہ ہمیں ہمارے ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔